مسیح کے خاص اور بابرکت یسوع نام میں آپ تمام کوئی ٹائم سننے اور پڑھنے والوں کی خدمت میں آج صبح سلام پیش کرتی ہوں، اور آج کا جو حوالہ ہماری تربیت کے لیے دوسرا تواریخ اس کا 34 باب اور اس کی پہلی سے 7 آیت۔ یہودا کا بادشاہ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا۔ یوسیہ بت پرستی کے خلاف مہم چلاتا ہے، کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھی اس نے کاٹ ڈالا، اور یسیرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور اس کو ان کی قبروں پر بتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھی، اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں، اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا، اور منسی اور افرایم اور شمعون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے ارد گرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا، اور مذہبوں کو ڈھا دیا اور یسیرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا، اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا۔ تب یروشلم کو لوٹا۔ ان حوالہ جات پر جب ہم آج صبح غور کرتے ہیں تو پہلی بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے میرے لیے بھی کہ یہ سایہ بادشاہ صرف 8 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو شاید بہت بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کو چنا لیا، مقرر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان گناہوں سے اور ان باتوں سے جو وہ خدا کے خلاف کر رہے تھے ایک بچے یوسیہ کا چناؤ کیا۔ اور ابھی صرف اس کو بادشاہ بنے 4 ہی سال ہوئے کہ اس نے 4 سالوں کے بعد، یعنی جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس نے جناب اس ملک میں ان تمام یسیرتوں کو، بتوں کو اور تمام ان کھدی ہوئی مورتوں کو جن پر ایمان لا کے وہاں کے لوگ بت پرستی کر رہے تھے، ان سے ان کی خلاصی کروائی۔ ایک اور بات سیکھنے والی کہ جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ جو یوسیہ بادشاہ تھا وہ دائیں بائیں ہاتھ نہ مڑا، بلکہ اس نے وہی رائے اختیار کی جو خدا کی نظر میں بھلی اور اچھی تھی۔ حالانکہ یوسیہ کا باپ اور دادا اس طور سے خدا کے ساتھ نہ چلے، نافرمانی میں رہے، لیکن ایسے دادا اور ایسے باپ کی اولاد نسل جو اتنی ایماندار اور اتنی زبردست بیدار، جس نے یہودا میں، اسرائیل میں ایک بڑی بیداری کے کام کو سر انجام دیا، اور جو یوسیہ کی بیداری تھی پھر وہاں کے لوگوں کے، اس قوم کی روحانی بیدارگی کا سبب بنی۔ جب ہم 5 آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے جو کاہن تھے، جو کاہن بھی ان مذہبوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے، انہوں نے ان کاہنوں کی ہڈیوں کو انہی مذہبوں پر جلایا سزا کے طور پر، اور اسرائیل کے سارے ملک میں ان بتوں سے صفائی کروائی۔ یوسیہ کی جو بیداری تھی اس نے اپنے تک نہ رکھی، بلکہ یہودا میں ایک عظیم ترین بیداری کی بنیاد قائم کرنے کا سبب یہ 8 سال کا بچہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہودا کو بابل فتح کر لیتا، ایک غیر قوم فتح کر لیتی،
اس نے 4 سال کی تقدو اور محنت اور خدا کے ساتھ رابطہ میں رہ کر 12 سال کی عمر میں اس بڑے اور زبردست اور عظیم کام کو، جو اس ملک میں بنیادی طور پر خدا کے حضور ایک بڑی نافرمانی بنی ہوئی تھی، بت پرستی، اس سارے گناہ کو اس نے صاف کیا۔ جب ہم خدا کی پورے دل سے، آدھے دل سے نہیں، تھوڑے دل سے نہیں، یا وقتی طور پر نہیں، بلکہ یوسیا کے معنی جب ہم خدا کی تلاش پورے دل سے کرتے ہیں اور اس آیت پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے کتنے بھی مخالف تیز اور چلاک کیوں نہ ہو، جب ہم خدا پر کو بنیاد جان کر اس پر ٹکے رہتے ہیں، تو پھر ہی ہمیں گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور نجات ملتی ہے، اور صرف اپنی ہی نجات کا باعث نہیں بن پاتے، بلکہ یوسیا بادشاہ کی مانند ہم پھر اپنے ملک، اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی اس چھٹکارے کو جاری کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آج اس حوالے سے جو میں نے سمجھا، جو میں نے جانا، جو میں نے سیکھا، وہ یہی ہے کہ اگر آپ بیدار ہیں تو آپ اپنے ارد گرد والوں میں اس بیداری کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی بچ سکتے ہیں، آپ خود بھی نجات کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو راستے سے پٹکے ہوئے ہیں یا بگڑی ہوئی راہوں کا چناؤ کیے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو جگہ دے دی ہے، ان چیزوں سے، ان پرسنالٹیز سے اس دل کی صفائی کا کام ہم کر سکتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ آج اس چھوٹے سے پیسج کے باعث خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔